آج عید قربان کا دن ہے، اور عید قربان وہ عظیم اور بابرکت دن ہے کہ جس دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے لخت جگر اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو راہ خدا میں اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو قبول کیا، اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس کریم رب نے، کریم پروردگار نے ایک دمبے کو بھیج دیا، اور وہ دمبا ذبح ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اے ابراہیم، ہم نے آپ کی قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام امامت کے مقام پر فائز تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبوت کے مقام پر فائز تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو مختلف امتحانوں کے ذریعے سے ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو آزمایا، اور ابراہیم علیہ السلام ان امتحانوں میں کامیاب ہو گئے، تو کریم رب کا ارشاد ہوا، انی جاعلک للناس اماما۔ اے ابراہیم، اب ہم آپ کو لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ امام بننے سے پہلے اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اور ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ رب العزت نے لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا تھا، لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ لوگوں کو یہ بات پسند نہیں تھی، لوگوں کو یہ بات قبول نہیں تھی۔ ابراہیم خلیل اللہ کو اتنی اذیتیں دی، تکلیفیں دی، تب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ نبی اللہ تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلسل راہ خدا میں کوشاں رہے، کوشش کرتے رہے۔ تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، کوشش کرتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو امتحانات دیے، اور جن امتحانات میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کامیابی عطا کی، ان تمام امتحانات میں ابراہیم خلیل اللہ کامیاب ہوئے۔ کوئی بھی انسان کسی مقام پر جب پہنچتا ہے تو اس انسان کو کچھ نہ کچھ امتحانات دینے پڑتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ابراہیم، آپ اپنے اس بیٹے کو لے کر جائیں، اور اس بیٹے کو لے کر آپ اس جگہ پر قربان کرے کہ جس جگہ کو قربان گاہ کہا جاتا تھا۔ ابراہیم نے قربانی دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے ابراہیم، اے میرے خلیل، اے میرے دوست، آپ اپنی اس اہلیہ کو اس بچے کے ساتھ اپنی اس اہلیہ کو آپ لے کر جائیں، اور وہاں پہ جو کہ ریگستان تھی، جہاں پہ نہ پانی تھا، نہ کھانا تھا، نہ روٹی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، وہاں پر اے ابراہیم خلیل اللہ ان کو چھوڑ کر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آمنا صدقنا کہا کہ اللہ، مجھے قبول ہے، اور میں اپنے ان بچوں کو، اس بیٹے اسماعیل کو اور اس کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی ہاجرہ کو لے کر جاتا ہوں۔ اور لے کر گئے، اور اس جگہ پر پہنچے کہ جہاں پر نہ پانی تھا، نہ کوئی کھانے کا بندوبست تھا۔ وہاں پہ جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اور اپنی اہلیہ کو چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ یہاں پہ نہ پانی ہے، نہ کوئی کھانا ہے، نہ کوئی لوگ ہیں، لیکن ان کا مکمل یقین تھا اللہ کی ذات پر۔
100% یقین رکھنے والے ابراہیم خلیل اللہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پر یقین اور اعتماد کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو بھی لے کر گئے، اپنی ایریا کو بھی لے کر گئے اور وہاں پر جا کر چھوڑ دیا۔ وہاں پہ ان کے لیے بندوبست کیا، رہنے کا بندوبست۔ اب کچھ ٹائم وہاں پر وہ فرزند ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کی ایریا رہی، لیکن پانی اور کھانا جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے وہاں پہ ختم ہونا تھا، ریگستان، بیابان، کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے کچھ۔ اتنے میں جب پانی ختم ہو گیا، خوراک ختم ہو گئی، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس فرزند نے رونا شروع کر دیا، کیونکہ پانی کے بغیر تو انسان رہ نہیں سکتا۔ انسان کی زندگی منحصر ہے اور انسان کی زندگی پانی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی اور پھر جناب بی بی ہاجرہ نے اس ریگستان میں دوڑ لگانا شروع کر دی، جسے آج صفا و مروہ بھی لوگ کہتے ہیں۔ حاجی جاتے ہیں وہاں پر جا کر اسی مقام پر جناب بی بی ہاجرہ جہاں دوڑی تھی، ایک پہاڑ سے صفا سے مروہ تک گئی تھی بی بی ہاجرہ، اسی طرح آج بھی اس جگہ پر جاتے ہیں اور وہاں کی زیارت کرتے ہیں، وہاں کی اعمال انجام دیتے ہیں۔ تو بی بی ہاجرہ اتنی کوشش کرتی رہی لیکن انہیں پانی نصیب نہ ہوا، پانی نہ ملا، اور بی بی مسلسل واپس آتی تھی، واپس آ کر اپنے بیٹے کو دیکھتی تھی۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیں، جناب اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے زمین پر ایڑیاں رگڑنا شروع کر دی، رونا شروع کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں تو کچھ ٹائم میں، ابھی زیادہ ٹائم نہیں گزرا تھا، کچھ ہی ٹائم میں ایڑیاں رگڑتے رگڑتے جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ اتنا پانی تھا اور ایسا ویسا پانی بھی نہیں تھا، لذیذ پانی، جسے آب زمزم دنیا آج کہتی ہے، لذیذ پانی، ٹھنڈا پانی، خوشگوار پانی کہاں سے نکلا؟ جناب اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے وہ پانی جاری ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اسماعیل علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اسماعیل علیہ السلام معصوم تھے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی معصوم کی دعا کو رد نہیں کرتا، اور معصوم کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑنا شروع کر دی، زمین پاؤں میں مارنا شروع کر دیا، پانی کا چشمہ پھوٹا، اور آج تک لوگ اس پانی سے سیراب ہوتے ہیں، پانی سے استفادہ کرتے ہیں، جسے آب زمزم کہا جاتا ہے، زمزم کا پانی۔ اور یہ پانی شفا ہے للمؤمنین، مومنین کے لیے، اور مومنین اس آب زمزم سے شفا حاصل کرتے ہیں، کیونکہ معصوم تھے اسماعیل علیہ السلام۔ اور اسی طرح بعض روایات میں ملتا ہے جب مامون رشید نے ہمارے 8ویں امام کو مرو کی دعوت دی، خراسان کی طرف بلایا، اور امام علیہ السلام مجبور ہو کر خراسان کی طرف آئے، تو روایت ملتا ہے کہ جب امام علیہ السلام کا گزر نیشاپور کی سرزمین سے ہوا، جو کہ ایران کی سرزمین ہے، نیشاپور مشہور شہر ہے کہ جہاں پہ فیروزہ بھی نکلتا ہے اور دوسری چیزیں بھی۔ امام علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو امام علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ مولا یہاں پہ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن پانی کا مسئلہ ہے۔ تو امام علیہ السلام معصوم تھے، امام علیہ السلام نے دعا کی، ایک مخصوص جگہ پر نماز پڑھی، دعا کی، دعا کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اس نیشاپور کی اس سرزمین سے پانی کو جاری کیا، اور آج تک وہ پانی جاری و ساری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام علیہ السلام کی دعا سے وہ پانی جاری ہوا تھا، امام علیہ السلام کی دعا سے وہ پانی جاری ہوا اور آج بھی جاری ہے۔ جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی، پانی نکلا، اسی طرح ہمارے 8ویں امام علیہ السلام کے پاس بھی یہ کرامت موجود تھی، یہ معجزہ امام علیہ السلام کا موجود تھا، اور آج بھی پانی جاری ہے امام علیہ السلام۔ اور اسی طرح عزیز دوستو اور بھی بہت سے معجزات ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہاں پہ جب گئے، پانی نکلا، بی بی خوش ہو گئی، بہت خوش ہو گئی، اور پھر آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، زمانہ، دن آتے رہے، ہفتوں کے بعد مہینے، مہینوں کے بعد سال گزرتے گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک ایسی جگہ جو ریگستان تھی، جہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، نہ پانی تھا اور نہ کوئی خوراک تھی، اور نہ ہی وہاں پہ اس زمین پہ فصل بھی نہیں ہوتی تھی، نہ سرسبز زمین تھی بلکہ ریگستان تھا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس جگہ پہ جو ریگستان تھا کل تک، وہاں پر تو پرندے آ رہے ہیں، پرندے جا رہے ہیں، دور دور سے پرندے آنے لگے، تو لوگ سمجھ گئے کہ یقیناً یہاں پہ کوئی معجزہ ہوا ہے، یہاں پہ کوئی کام ہوا ہے۔ یقیناً وہ سمجھ گئے لوگ
کہ یہاں پہ یقیناً پانی موجود ہے۔ پھر وہاں کے لوگ جو اطراف میں موجود تھے آئے اور آ کر اس سرزمین کو آباد کیا کہ جسے آج ہم مکہ کہتے ہیں۔ مکہ کی سرزمین آباد ہوئی ہے ایک معصوم کے معجزے کی وجہ سے، آباد ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے۔ یہ مکہ کی سرزمین آباد ہوئی ہے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی وجہ سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ امتحان کامیاب کیا، کامیاب ہو گئے اس امتحان میں، اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا کی۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، آ کر دیکھا، حیران ہو گئے کہ کل تک یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آج یہاں پہ پانی بھی ہے، اور آج یہاں پہ زمین میں فصل بھی ہونے کے قابل ہے۔ یہ سرزمین جو کل تک وہاں پہ فصل نہیں ہوتی تھی پانی نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو دیکھا، خوش ہو گئے، اپنی اہلیہ کو دیکھا، خوش ہو گئے۔ اور پھر آہستہ آہستہ اس سرزمین پر جسے ہم مکہ کہتے ہیں لوگوں کی آبادی بڑھنے لگی، اور آج وہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ آباد ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں لوگ جاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں۔ اور یہ سرزمین مکہ کہ جس سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے پہلا گھر بنایا تھا، یہ جو کعبۃ اللہ ہے، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّۃَ، اللہ تعالیٰ اس کعبۃ اللہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا گھر جو دنیا میں بنا ہے وہ ہے خانہ کعبہ۔ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّۃَ مُبَارَکًا وَهُدًى تو یہ جو کعبۃ اللہ ہے یہ ہدایت بھی ہے انسان کے لیے، اور یہ پہلا گھر بھی ہے جو کعبۃ اللہ بنا۔ کس سرزمین پر بنا؟ مکے کی سرزمین پر، ریگستان پر بنا، اور آج بھی وہاں پہ وہ گھر موجود ہے۔ لوگ جاتے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ اور یہ خانہ کعبہ کہ جس کی مقام اور منزلت اتنی بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پہلا گھر ہونے کا شرف عطا کیا۔ سب سے پہلا جو گھر ہے وہ خانہ کعبہ ہے، اور اسی خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ کے ولی کی ولادت ہوئی۔ لوگ حیران ہوتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، بعض اوقات پوچھتے ہیں ہم سے لوگ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت اس کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہو۔ اس لیے حیران ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ علی علیہ السلام اس خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہوں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا مقام و منزلت کیا ہے، خانہ کعبہ کا مرتبہ کیا ہے، وہ سب جانتے ہیں۔ اس لیے وہ پوچھتے ہیں، حیران ہوتے ہیں۔ انہیں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کعبۃ اللہ وہ ہے کہ جس کعبۃ اللہ کے جو متولی تھے وہ مولا علی علیہ السلام کے جد بزرگوار تھے۔ یہ کعبۃ اللہ جن کی چابی ہمیشہ مولا علی علیہ السلام کے جد بزرگوار جناب عبد المطلب کے پاس رہا کرتی تھی۔ انہیں حیران نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ابو طالب علیہ السلام کا بیٹا ہے، کہ جس ابو طالب کو تم نعوذ باللہ کافر کہتے ہو۔ یہ ابو طالب علیہ السلام کا فرزند ہے کہ جس کے بارے میں تم نہ جانے کون کون سی باتیں منسوب کرتے ہو، اور اس طرح کی باتیں ان کی طرف منسوب نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عبد المطلب کا مقام دیکھ لیں کہ جب ابرہہ نے حملہ کیا تھا کعبہ پر تو جناب عبد المطلب علیہ السلام جو کہ دادا تھے حضرت مولا علی علیہ السلام کے، انہوں نے کعبۃ اللہ کا دفاع کیا۔ روایت ملتی ہے کہ ابرہہ ایک بڑا لشکر لے کر، کہ جس لشکر میں ہاتھیاں تھیں، ہاتھیوں کا لشکر تھا، ہاتھیوں کا ایک بڑا لشکر لے کر ابرہہ پہنچا کعبۃ اللہ کو مٹانے کے لیے، ڈھانے کے لیے۔ وہ جیسے ہی کعبۃ اللہ کے پاس پہنچا تو وہاں پہ حضرت عبد المطلب کی کچھ اونٹیاں چر رہی تھی۔ ابرہہ کا بڑا لشکر تھا، اتنا بڑا لشکر جس لشکر میں نہ جانے کتنے سپاہی، ہاتھیوں کا لشکر تھا، بڑی تعداد میں ہاتھیاں تھیں لڑنے کے لیے، بڑا لشکر تھا ابرہہ کا۔ وہ نکلا کعبۃ اللہ کو مٹانے کے لیے کہ ہم آئیں گے اور آ کر کعبۃ اللہ کی بنیادیں اکھاڑ پھینکیں گے۔ اب جیسے ہی ان کی نظر حضرت عبد المطلب کے اونٹوں پر پڑی، تاریخ بتاتی 100 اونٹ تھے عبد المطلب کے، انہوں نے 100 اونٹوں کو وہیں پر پکڑ لیا اور پکڑ کر اپنے لشکر میں شامل کر لیا۔ کچھ دیر کے بعد جب حضرت عبد المطلب کو معلوم ہوا کہ ابرہہ آیا ہے اور ابرہہ کعبۃ اللہ کو مٹانا چاہتا ہے، اور حضرت عبد المطلب کے پاس چابی تھی، کلید کعبہ کی چابی حضرت عبد المطلب کے پاس تھے، اور کلید بردار تھے جناب حضرت عبد المطلب علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام کے دادا۔ حضرت عبد المطلب کو جیسے ہی معلوم ہوا تو حضرت عبد المطلب فوراً ابرہہ کے پاس پہنچے۔ ابرہہ کے پاس آ کر کہنے لگا، ابرہہ بڑا بادشاہ تھا، بڑا لشکر تھا، بڑا جاہ و جمال تھا، اور اس کے پاس جانا بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ بہرحال حضرت عبد المطلب جس طرح بھی ہوا وہاں پر پہنچے۔ اب جیسے اس کی ملاقات ہوئی ابرہہ کے ساتھ تو ابرہہ نے کہا کہ عبد المطلب آپ کیوں آئے ہیں؟ اب ابرہہ سمجھ رہا تھا کہ عبد المطلب آئے ہیں تاکہ اپنے
खाना काबा के बारे में सिफारिश करें कि खाना काबा पर अब हमला न करें, आपको हमला नहीं करना चाहिए खाना काबा का पर। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसा न किया। अब्दुल मुत्तलिब ने उससे कहा कि मैं अपने ऊंट लेने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। जैसे आना किस लिए चाहिए था? बड़े मकसद के लिए। बड़ा मकसद क्या था उनकी निगाह में? काबतुल्लाह को न मिटाओ, काबतुल्लाह को न गिराओ। वो ये समझ रहा था कि अब्दुल मुत्तलिब यही सवाल करेंगे, लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ये सवाल न किया। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि आप मेरे ऊँटों को छोड़ दो। वो हैरान हो गया, परेशान हो गया और कहने लगा कि ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं तो समझ रहा था कि तू सवाल करेगा, गिड़ गिराएगा, मुझसे कहेगा कि आप खाना काबा को न गिराएं, लेकिन आप तो ऊँटों के बारे में आए हैं, ऊँटों के बारे में सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप ऊँटों को छोड़ दें। तो वहां पे जो जवाब दिया जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने वो वाकईन सुनने के काबिल है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं मालिक हूं अपने ऊँटों का और घर का मालिक अल्लाह। मैं मेरे जिम्मे अपने ऊँटों की हिफाजत, मैं इसकी हिफाजत करूंगा और तुझसे ये सवाल कर रहा हूं। और अल्लाह ताला काबतुल्लाह का मालिक है, वही इसकी हिफाजत करने वाला है और वही इसकी हिफाजत करेगा। और फिर ऐसा ही हुआ। तारीख बताती है कि ऐसा ही हुआ कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम जब वहां से चले गए और उसने अब्राहा ने कोशिश की कि किसी तरह भी हो सके मैं काबतुल्लाह को गिराऊं, ये जो अल्लाह को एक मानते हैं लोग, उनके मरकज को मिटा दूं। उसने जैसे ही वहां उस तरफ कदम बढ़ाया अपना हाथियों का लश्कर लेकर, तो अल्लाह ताला ने एक अदना सी मखलूक के जरिए से, जिसे हम अबाबील कहते हैं, अबाबील के जरिए से उस पर हमला किया। और ऐसा हमला किया कि जब उनके मुंह में छोटी छोटी कंकरियां थी, अबाबील जो थे उनके मुंह में छोटी छोटी कंकरियां थी, फौरन आसमान पर आ गई और आसमान पर आते ही उन्होंने कंकरियां इन पर मारना शुरू कर दी, कंकरियां फेंकना शुरू कर दी, छोटी छोटी कंकरियां। आप कुछ जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं कि इतना छोटा सा परिंदा कि जिसके मुंह में, उसके मुंह में क्या कंकरियां आएगी, कितना पत्थर आएगा, छोटा सा ही पत्थर होगा, लेकिन उस पत्थर में इतनी ताकत थी कि जिस हाथी पर लगता हाथी वहीं पे ढेर हो जाता, मर जाता, और जिस सिपाही पर लगता वो पत्थर, छोटा सा पत्थर, तो वहीं पे वो मर जाता। तो इसी तरह अब्राहा का पूरा लश्कर वहां पे तबाह हो गया। अब्राहा हैरान हो गया, परेशान हो गया, परेशान होकर भागने लगा, दौड़ने लगा कि ये क्या हो गया, इस तरह तो नहीं होना चाहिए था। और उनकी ये उम्मीद भी नहीं थी, वो समझ भी नहीं रहा था कि इतना छोटा सा परिंदा जिसे हम अबाबील कहते हैं, उसने किस तरह से अब्राहा के लश्कर को खत्म कर दिया। ये अब्राहा मायूस हो गया, अब्राहा निस्को नाबूद हो गया, अब्राहा का लश्कर निस्को नाबूद हो गया। तो अजीज दोस्तों, वो अल्लाह ताला के जो अब्राहा के इतने बड़े लश्कर को मुनहदिम कर सकता है, उसके पास सब ताकत है। वो अल्लाह ताला के जो अब्राहा के लश्कर को खत्म कर सकता है, वो हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत भी काबतुल्लाह के अंदर कर सकता है। और इसीलिए मौला अली अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह के अंदर तशरीफ लाए। क्या कहा किसी शायर ने? कसीरा मुयस्सर नशुद इन सआदत बेकाबा विलादत में मस्जिद शहादत, कि किसी को यह सआदत नसीब नहीं हुई कि काबतुल्लाह के अंदर विलादत हुई हो और मस्जिद में उसकी शहादत हुई हो। सिर्फ मौला अली अलैहिस्सलाम दुनिया में नजर आते हैं कि जिनकी विलादत काबतुल्लाह के अंदर हुई और मस्जिद के अंदर शहादत वाक़ई हुई। तो ये काबतुल्लाह, इसके बारे में मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर इसी सरजमीन पर आए थे, इम्तिहानात दिए, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। और फिर इब्राहिम ने कहा, ए अल्लाह, ए मेरे माबूद, ए मेरे रब, आप मेरी जुर्रियत में से भी इमाम करार दे, मैं चाहता हूं कि मेरी औलाद में से भी कोई इमाम हो। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, काला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, कि ये मेरा जो ओहदा है इमामत है वो जालिमों तक कभी नहीं पहुंचेगा। ये इमामत का जो ओहदा है, मनसब इमामत। अब यहाँ पे एक सवाल करूंगा कि यहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इमाम बनने से पहले नबी भी थे, खलील भी थे और इसी तरह रसूल भी थे, और बाद में जो उन्हें ओहदा मिला है वो इमामत का ओहदा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सवाल कर सकते थे, या अल्लाह, ये इमामत का ओहदा अगर उनकी निगाह में हल्का होता, छोटा होता, तो सवाल करते। जिस तरह हमारे यहाँ स्कूलों में होता है, अगर कोई 10वीं जमात में हो तो उसको आगे भेजा जाता है, पीछे नहीं किया जाता। अगर पीछे करेंगे आप 10वीं के बाद, अगर किसी बच्चे को आप 9th क्लास में एडमिशन देंगे तो सवाल करेगा, एतराज करेगा कि आप किस तरह हमें पीछे कर रहे हैं, आप चाहे कि आप हमें एक दर्जा आगे कर दें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी भी थे, पहले नबी बने थे, रसूल भी थे और बाद में खलील भी बने, अल्लाह के दोस्त। नबूवत का ओहदा, रिसालत का ओहदा और खलील होने का ओहदा, और उसके बाद इमामत का ओहदा। और जब इमामत का ओहदा हुआ तो इब्राहिम ने पहले नहीं कहा था कि मेरे बेटे को नबी बनाओ, रसूल बनाओ, खलील बनाओ, और जब इमामत का ओहदा आया तो इब्राहिम ने कहा कि अल्लाह, मेरे बेटे को भी
میری ذریت کو بھی آپ امام بنائیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امامت کا مقام مرتبہ کتنا بلند ہے. لوگ سمجھتے ہیں امامت اتنا ہلکا عہدہ ہے اور عام پیش نماز کو بھی امام کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ امام کا مقصد ہے لیڈر. عربی زبان میں لیڈر کو آپ امام کہتے ہیں, ہم پیشوا کہتے ہیں فارسی میں, اور انگلش میں لیڈر کہتے ہیں, اور اسی طرح آپ کے اردو میں بھی لیڈر بھی استعمال ہوتا ہے, رہنما بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں آپ. لیکن وہ جو معنی آپ لیتے ہیں, مقصد لیتے ہیں, مقصد آپ جو لیتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کے مقابلے میں فلاں امام ہے, اس طرح آپ امام نہیں بنا سکتے کہ امامت کا عہدہ اتنا ہلکا نہیں ہے. امامت کا تو وہ عہدہ ہے کہ جس کی تمنا ابراہیم جیسے خلیل اللہ کیا کرتے تھے, انی جاعلک للناس اماما, کہ آپ کو ہم نے لوگوں کے لیے امام بنا ہے. ابراہیم نے کہا میرے بچوں کو بھی. اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین, یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا. دیکھیں ظالم کون کون سے لوگ ہیں, مثلا یزید ظالم ہے, یزید کے علاوہ دوسرے لوگ, ابرہہ جس کی وجہ سے ظالم ہے, فرعون ظالم ہے, اور اس طرح کے لوگ, ان تک امامت کا عہدہ نہیں پہنچے گا. امامت کا عہدہ کس تک پہنچے گا, کہ جو لائق امام ہوگا, امامت کے جو لائق ہوگا. کیونکہ امامت ہلکا عہدہ نہیں ہے, بلکہ کہا گیا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ الجاہلیہ, جو شخص مر جائے اپنے وقت کے امام کو نہ جانتا ہو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. اتنا بڑا عہدہ. یعنی آپ کو چاہیے کہ آپ کم از کم دنیا سے جانے سے پہلے اپنے امام کے بارے میں جان لیں کہ آپ کا امام کون ہے. اس دور میں رسول اللہ کے بعد ہمارے امام کون ہیں؟ کیا رسول اللہ کے بعد رسول اللہ نے ہمیں اس طرح ہی چھوڑ دیا تھا جس طرح عام لوگوں کو یا اولاد کو چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں, عام لوگ بھی اس طرح نہیں کرتے. دیکھیں جب کوئی والد یہ دنیا چھوڑ کر جاتا ہے تو ایک بیٹے کو بڑا کرتا ہے کہ بیٹا جب میں یہ دنیا چھوڑ کر جاؤں تو میرے فلاں فرزند کی اطاعت کرنا, اس کی حکم کی پیروی کرنا. تو رسول اللہ جب یہ دنیا چھوڑ کر جا رہے تھے تو اس ٹائم رسول اللہ نے اس امت کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا تھا کہ جس کے پیچھے چاہے تم چلو, چاہے وہ جیسا بھی ہو, چاہے وہ کس نسل سے بھی ہو. اسی طرح نہیں عزیزان محترم, بلکہ رسول اللہ نے غدیر خون کے میدان پر مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے دنیا کو بتایا نہیں تھا, دکھایا تھا. دکھا کے ارشاد فرمایا تھا من کنت مولا ہو فاز علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. علی نے تو دکھا, رسول اللہ نے تو دکھا دیا. اب پیروی کرنا علی کی آپ کا کام ہے. اتنے بڑے صحابہ تھے, اتنی لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کرام آخری حج کے بعد واپس آ رہے ہیں, حجۃ الوداع کے بعد واپس آتے غدیر خم کے مقام پر رک جاتے ہیں, اعلان کرتے ہیں کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو, جو آگے نکل گئے ہیں ان کو واپس آ جاؤ, حیا علی خیر العمل. وہاں پہ جمع ہو گئے. آج وہ مقام موجود ہے, غدیر خم کا مقام. آج تو ہم نے بھی دیکھا ہے, آپ نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا سوشل میڈیا میں, تو وہ مقام آج بھی موجود ہے اور لوگ جاتے ہیں وہاں پہ جا کے زیارت کرتے ہیں. بڑا میدان ہے, ریگستان ہے, وہاں پہ کچھ ایسا پانی کا بھی خاص بندوبست نہیں ہے. اس ریگستان میں آ کر رسول اللہ نے کہا کہ یہاں پر ایک اونٹوں کی پلانوں کا ممبر بنایا جائے. جب ممبر بنا گیا تو رسول اللہ اس ممبر پر تشریف لے گئے اور مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا, دنیا کو دکھا دیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. اور پھر فرمایا کہ والے من والا ہو عادے من عادا ہو, اے اللہ جو بھی علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر, اور جو بھی علی کا دشمن ہو, جو بھی علی کا مخالف ہو تو اس کی مخالفت کر, اس پر عذاب نازل فرما, اس کا دشمن بن جا. تو یہ معلوم ہوتا ہے عزیز دوستو, ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ حیران ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں بعض اوقات کہ ہم کہاں جائیں, ہم تو حیران ہیں, پریشان ہیں, کس مذہب کس مکتب کی طرف جائے. مکتب تو رسول اللہ نے دکھا دیا, تو تم نہیں سمجھ رہے ہو, ملا نہیں سمجھ رہا ہے, پتہ نہیں کیا وجوہات ہے. اور بعض اوقات کہتے ہیں ہم تو مانتے ہیں. صحیح مانتے ہو تو اس کی بات ہی مانو. صرف زبان سے یہ کہنا کہ میں مانتا ہوں, میں علی کو مانتا ہوں, میں حسن کو مانتا ہوں, میں حسین کو مانتا ہوں, میں زین العابدین کو مانتا ہوں, جب مانتے ہو تو اس کی بات بھی مانو. میں جعفر صادق علیہ السلام کو مانتا ہوں, جب امام جعفر صادق علیہ السلام کو مانتے ہو تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے اقوال پر عمل کرو, امام جعفر صادق علیہ السلام کی باتوں پر عمل کرو. امام جعفر صادق علیہ السلام کی تاریخ تو لکی چھپی نہیں ہے. آج میرے پاس بھی ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے, اصول کافی, جس میں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیثیں موجود ہیں. مولا امام جعفر صادق کتنی بڑی یونیورسٹی تھی. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ موقع ملا, مولا امام محمد باقر علیہ السلام کو موقع ملا. مولا امام جعفر صادق اور امام محمد باقر علیہ السلام نے یونیورسٹی قائم کی تھی, وہاں پہ درس دیا کرتے تھے. 4000 سے زیادہ علماء کرام ان سے استفادہ کرتے تھے. یہاں تک کہ ہمارے برے صغیر کے کچھ علماء انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے, اس دن آیت اللہ حافظ ریاض سے نجفی جو لاہور کے وہ بیان کر رہے تھے کہ ہمارے برے صغیر کے علماء بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس جاتے تھے اور ان سے درس حاصل کرتے تھے. اور تو کہتا ہے کہ میں امام جعفر صادق کو مانتا ہوں, تو امام جعفر صادق کو مانتا ہے, بالکل ہم جانتے ہیں, لیکن ماننے کے لیے اس کی بات پر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو وضو کا طریقہ بتایا اس طریقے کے مطابق وضو کرو. امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے اسی طرح سے نماز پڑھو. امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو روزہ کھولنے کا طریقہ بتایا اس پر عمل کرو. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یہ مولانا صاحب اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں, ہم کیوں بیان کریں گے؟
ہمیں کیا ضرورت ہے ہم اپنی طرف سے باتیں بیان کریں گے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا مسا کرو سر کا، کہاں ہوگا؟ ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ مفتی کو کیا فائدہ ہوگا؟ مجتہد کو کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ مجتہد بھی ابھی دیکھیں سب سے بڑا جو مجتہد جو میں مانتا ہوں، بلکہ میں ولی اللہ کہتا ہوں، آپ کو معلوم ہے، آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی، آیت اللہ العظمہ خامنئی جیسی عظیم ہستی اور اتنے ملک کے لیڈر سے شہادت کے مقام انہیں بھی نصیبہ، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ رہبر معظم آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی کی تمنا تھی، آرزو تھی شہادت، وہ چاہتے تھے مجھے شہید کیا جائے، ورنہ آیت اللہ خامنئی سے تو کہا گیا تھا آپ چلیں کسی جگہ محفوظ جگہ، آپ کو حفاظت میں رکھیں گے، آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو آیت اللہ خامنئی نے کیا فرمایا؟ پہلے اس پوری قوم کی کو وہاں لے کر جاؤ، ان کی حفاظت کرو، پوری قوم ایرانی قوم کی حفاظت کرو، انہیں محفوظ جگہ پر لے کر جاؤ، پھر میں جاؤں گا۔ اس طرح کے لیڈر ہوتے ہیں۔ آقا نے کیا کہا کہ پہلے پوری قوم کو، پوری ملت ایران کو لے کر چلو محفوظ جگہ پر، اس کے بعد